سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آگے پیچھے خیال رکھتے کس کو کس وقت کس انداز میں کتنی حاجت ہے۔ حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ دو صحابہ اور تھے، ہمیں بھوک لگ گئی، مدینے میں نہ کچھ قحط کا سما تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں نہیں پکی تھی، فرماتے ہیں بھوک نے بڑا ستایا۔ ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہمیں شدید بھوک لگتی تھی تو ہم کسی صحابی سے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے، یہ اب جا کے ہر قاری صاحب پہ ہر امام صاحب پہ فٹ نہ کر دینا بات، آپ باتیں سنتے ہیں پھر ترجمے اپنی مرضی کے کرتے ہیں، جا کے ہر مولوی صاحب پہ فٹ نہ کر دینا۔ کہتے جب مسئلہ پوچھتے تھے نا کسی صحابی سے تو پہلے روٹی کھلاتا تھا پھر مسئلہ بتاتا تھا۔ اب میں پہلا وضاحت کر لی یہ گل کی آپ، اس لیے میں نے اگلی بات بعد میں کی ہے، کیونکہ آپ نے اسی حساب سے روٹی کھلانی ہے نا جس حساب سے اپنے امام کو تنخواہ دیتے ہو، اسی حساب سے روٹی کھانی ہے نا اس بیچارے۔ تو فرمانے لگے کہ جب نہ کسی شخص سے کسی صحابی سے مسئلہ پوچھتے نا تو پہلے وہ، اس لیے یہ جو آستانوں پہ لنگر ہوتا ہے، یہ جو بزرگان دین خانقاہوں پہ لنگر رکھتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جس کو دین بتایا جاتا تھا اسے پھر لنگر بھی کھلایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بھئی یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صلی اللہ پڑھیے ضرور صلی اللہ، چلے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائیں، پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس دن بڑی بھوک لگی، تین دوست تھے ہم، تین صحابہ تھے، ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر لیا۔ سب صحابہ کے حالات کچھ نہ کچھ ان دنوں میں نا ٹائٹ تھے، کمزوری تھی، چونکہ فصلیں نہیں تھی، بارشیں نہیں تھی۔ ابو بکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہتے کھڑے کھڑے جناب صدیق اکبر نے کہا پوچھو، پہلے روٹی بھی ساتھ پوچھتے، کہنے لگے چلو پوچھو، کہتے مسئلہ پوچھا اور بتا کے رخصت ہو گئے۔ پھر ہم نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا پر کھانا نہ پوچھا۔ پھر دو تین اور لوگوں کو ہم نے ٹٹولا، لیکن اس دن سب نے مسئلہ ہی بتایا، روٹی نہیں پوچھی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مسئلہ پوچھنے کا، تو میرے ساتھ والے دونوں کہنے لگے بس کر، بڑے آزما لیے، اب چل سیدھا دروازہ رسول پہ چلے، اب مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے جن سے سن کے ساری دنیا مسئلے بتاتی ہے، انہی سے پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم آئے مسجد نبی میں، حضور بیٹھے تھے، حضرت مقداد کہتے ہیں ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، حضور تشریف فرما تھے، السلام لی، دست بوسی کی، اتحیات میں بیٹھ گئے، حضور ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور مسکرائے، فرمانے لگے لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے تم تینوں کو، مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی، بھوک لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ بڑی۔ فرمایا میری 4 بکریاں ہیں اور اللہ نے فضل کیا قحط میں بھی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، فرمایا جاؤ 3 تم ہو 4تھا میں ہوں، اس طرح کرنا 3 بکریوں کا دودھ تم پی لینا، 1 کا میرے لیے لے آنا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پی آئے، تو حضور نے فرمایا رکو، جب تک تمہارا دل کرے میرے مہمان بن سکتے ہو۔ فرماتے ہم 3 دن نبی پاک کے مہمان رہے، صبح و شام 4 بکریوں کا دودھ دھوتے، 3 کا پی لیتے، 1 پیالہ حضور کے لیے رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا نا، حضرت مقداد کہتے ہیں وہ تو سو گئے دودھ پی کے، پر وہ جو نبی پاک کے لیے پڑا تھا نا، میری بار بار توجہ اس کی طرف جاتی، بار بار، اور میرے اندر سے آواز آتی کہ حضور کو تو بڑی خدمت کرتے ہیں صحابہ، تو حضور نے تو شاید کچھ اور کھا لیا ہو تو پی نہ لوں، پی نہ لوں۔ کہتے کئی دفعہ میں نے روکا پر میں نہ ہی اپنے آپ کو روک سکا، میں پی گیا حضور کے حصے کا بھی دودھ۔ جب میں پی گیا وہ دودھ، کہتے ہیں اب پینے کے بعد جو پریشانی ہوئی وہ زیادہ تھی، دل میں خیال آیا اگر حضور ناراض ہو گئے کہ بھئی تمہیں تمہارے حصے کا دودھ دیا تھا اور مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے پھر کیوں پیا، اور حضور ناراض ہو گئے تو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ فرمانے لگے اسی پریشانی میں میں تھا کہ حضور آ گئے، اب تو میرا وجود کانپنے لگا، سرکار سیدھے اس پیالے کی جانب گئے جس میں دودھ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے نہ اٹھایا کپڑا، اٹھایا برتن، دودھ نہیں تھا،
हुजूर ने पूछा नहीं कौन पी गया है, बल्कि नबी पाक ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सकानी, या अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसे खिला, जो मुझे पिलाए तू उसे पिला। हजरत मिकदाद कहते हैं मैंने कहा ओहो ये तो बड़ी कीमती दुआ मिल रही है, बकरियां मेरी जो बकरियां थी वो तो पहले नहीं दूध दे रही, थनों में दूध खुश्क है, और इतनी बड़ी दुआ कि जो खिलाए उसे खिला, जो पिलाए उसे पिला। नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो कहता मैं बिस्तर के अंदर मुंह दिया हुआ था, झट से मैंने कपड़ा उतारा, छुरी पकड़ी और अपने बाड़े में चला गया कि एक बकरी ज़िबा करके लाता हूं, हुजूर को खिलाता हूं ताकि ये दुआ मुझे मिल जाए कि या अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसे खिला। फरमाते मैं बकरियों के बाड़े में गया, जिन बकरियों को कई दिन हो गए थे दूध नहीं दिया था, जैसे ही मैंने चिराग जलाया मैं हैरान हो गया कि सब के थन दूध से भरे हुए। कहते मैंने 3-4 बकरियों का दूध धोया, बर्तन में भरा, महबूब की बारगाह में लाया। कहते हुजूर ने खुश होके पिया। जब पी लिया ना नबी करीम ने, तो हुजूर फरमाने लगे चल मैंने तेरा लाया, पी लिया, अब ये बता मेरा किसने पिया था। अब वो वाली बात करना जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उनके खुतबे की हैबत पे करोड़ों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे ला। फरमाया बता मेरे वाला किसने पिया? कहा या रसूलल्लाह बड़ा रोका आपने आपको, पर महबूबत आपकी बकरियों के दूध की लज्जत ही क्या है। हुजूर नहीं रोक सका तो महबूब करीम फरमाने लगे अच्छा अकेले पी गए हो, जा फिर दूध भी तू मेरा पी गया है, और मैं तेरे लिए फिर दुआ करता हूं कि या अल्लाह इसने मुझे पिलाया तो इसे पिला, इसने मुझे खिलाया तू इसे खिला। नबी करीम हर उस शख्स का ख्याल रखते जो भूखा होता, जो प्यासा होता, जो कमजोर होता। थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देख, ये हुजूर की सीरत का बहुत बड़ा पहलू है। थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं आगे पीछे जरूर दे। यकीनन जब आप किसी के काम आते हैं तो आपको आजमाइश से गुजरना पड़ता है। यकीनन मैंने अपने दौर में ये मंजर देखा है, अगर आप हाथ फैला रहे हैं तो आप मांगने वाले हैं, और अगर आप हाथ नहीं फैला रहे तो लोग कहते हैं पता नहीं कोई तो चक्कर होगा। अगर आप सवाल नहीं कर रहे तो फिर लोग कहते हैं कोई तो ऐसा खाता होगा जहां से दौलत, यानी कोई ऐसी सिमत नहीं जहां आप महफूज रह सके। आपको दोनों जानिब से लोग घेरेंगे, दोनों जानिब से। जब आप किसी के काम आएंगे, जब आप किसी तक पहुंचेंगे, जब आप किसी को, और मैंने ये भी देखा है, मैं सारी हिफ्ज़े तकद्दुम के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। आपने किसी शख्स की मदद कर दी ना, आपने मदद की तो वो भी कई दफा बदगुमान होता है कि इसके पास बड़ा कुछ था तभी तो मदद की ना इसने। हालांकि आपने इन बातों पे गौर नहीं करना, ये सारी चीजें आएंगी, क्योंकि अगर किसी शख्स की बुरी आदत की वजह से आप अपनी अच्छी छोड़ देंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, उसका नुकसान। नबी पाक के अखलाक यही है कि सामने वाला जो मर्जी करे, हमने वो करना जिसका दर्स हमारे नबी ने हमें दिया है। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस शायद इस दर्जे की बात दूसरी कहीं मिल ही नहीं सकती। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन रब करीम एक बंदे से फरमाएगा कि मैं भूखा था तूने मुझे रोटी क्यों नहीं दी। अल्लाह फरमाएगा मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तू तीमारदारी करने नहीं आया। बंदा अर्ज करेगा मौला तू खाने से, पहनने से, पीने से, बीमार होने से बेनियाज है, ये कैसे हो गया? तो रब करीम फरमाएगा वो तेरे पड़ोस में जो मेरा बंदा बीमार था, वो जो भूखा और प्यासा था, तू बस तुझे समझ ही नहीं आई। इतने बड़े लफ्ज आपको हदीस में दूसरे, और सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया मैं भूखा था, मैं प्यासा था। इसमें कोई शक नहीं कि जब आप किसी के जाती मामलात में मुदाखलत करते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन नेकी होती तब है जब आप परेशान होते हैं। नेकी होती ही तब है जब आप, तवज्जो है मेरी बात पर आप हज़रात? कुछ बातें आप सुनना चाह रहे हैं जो मैं अभी करूंगा नहीं, मैं वक्त आने पे करूंगा। कुछ चीजें आप सुनना चाह रहे हैं हालात पर, लेकिन मैं अभी बात बस इतना आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और बड़ी खैर होगी, बड़ी खैर। आप हमारे चेहरे देख रहे हैं, तबीयतें देख रहे हैं, ये नूर भरा अंदाज देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि
तेज तरीन हवा भी कुछ छतों को नहीं गिराया करती। बस आप समझ ले बात को। तो बस कुछ लोग अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, जिनको हकीकतों की खबर नहीं, वो जरा तबसरे करने से बचें, इसलिए कि आलिम की इज्जत नबी पाक की इज्जत है। ये खुद रसूल पाक ने बयान फरमाया। वो जरा तबसरे करने से, बस इतनी बात कहता हूँ। और मैं दुआ मांग रहा हूँ कई दिनों से कि खासा खासान रसूल वक्त दुआ है। तो बहरहाल मैं कुछ चीजें हैं जिनको किसी मौके पर इंशाअल्लाह ताला हम उस पर बात करेंगे। अभी जो बात कर रहा हूँ आप सिर्फ उसी पे तवज्जो रखें, आज इसी को सुने, इसी को सुने। और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला कुछ चिराग ऐसे होते हैं जो तेज हवा में भी चलते ही रहते हैं और उनकी रोशनी, इकबाल ने कहा था, हवा गो तुम दो तेज है लेकिन चिराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए है अंदाज़े खुसरवाना। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आला एहसान ही कुछ आजमाइशें बतलाती हैं कि आजमाइश आई है तो कोई खैर थी तो आई है ना, कुछ मसला था। तो जब आजमाइशें आती हैं तो इसका माना है कि हक था तो आजमाइश आई। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला बड़ा फजल फरमाने वाला है। इन्ना मअल उसरि युसरन फइन्ना मअल उसरि युसरा। बहरहाल आमदम बरसरे मतलब जो कह रहा हूँ आज सिर्फ उसी पे तवज्जो रखें आप हज़रात। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हुजूर ने हमें जो मिजाज दिया, हुजूर जाती, जब आप किसी का जाती मामला लेते हैं ना, हमारे यहाँ पता क्या हाल है, वो पीर साहब बाकी तो हर मामले में मुरीद से तवक्को रखते हैं कि वो मेरे हर मामले में दखल अंदाजी करे। यानी मैं अगर रोड पे निकलूं तो इस्तकबाल भी करे और मैं चंदे का ऐलान करूं तो चंदा भी दे, मेरी जमात को भी आगे बढ़ाए। लेकिन उसका कोई मसला है तो फिर उसका जाती है। नबी पाक ने हमें ये मिजाज, मैं लाहौर में था, सफर जब लोग ज्यादा करते हैं तो तजर्बा भी उनका बढ़ता जाता है, लोगों से बंदा जैसे जैसे मिलता है। तो एक शख्स ने मुझे कहा, शायद मैंने पहले भी बताया था, कहने लगा जी कुछ मुरीदों को मना करें, उन्होंने रक्शे पे लिखवाया हो सब मेरे पीर की दुआ है। तो देखे ना, आप कोई सोचने वाला कहेगा कि रक्षा ही मिला है पीर की दुआ से तो इनको मना करें, तो आप कह दें जरा, आपकी बात ज्यादा दूर जाती है। तो मैंने कहा चलो इस तरह करते हैं, मुरीद को मना कर दें वो रक्शे पे ना लिखवाए कि मेरे पीर की दुआ है, तो पीर चलो अपनी पजारों पे लिखवा ले कि सारा मेरे मुरीदों का नजराना है, वो चलो लिखवा ले। ये तो इजाजत होनी चाहिए ना, वो तो जरा अपनी बड़ी पजारों के पीछे लिखवा ले, क्योंकि वो तो कोई काम नहीं करता, तो वो तो ये नेकी करे ना। बाकी किसी शख्स का जब जो लोग आपके दाएं बाएं होते हैं ना, आपके खिदमत गुजार होते हैं, आपके साथ अटैच होते हैं, उनके अगर ऊपर गुर्बत आती है, परेशानी आती है, आजमाइश आती है, तकलीफ आती है, तो वो उनका जाती मामला नहीं। मेरे नबी पाक ने उसे जाती मामला नहीं कहा। हजरत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वुजू कराया करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले। उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोसी मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबी या तू मुझे वुजू कराता रहता, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला है, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? अर्ज की हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए। तो मेरे दिल में ख्याल आया, रबी यार तू बहस क्यों करता है और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता? तो चुप करके कह दे महबूबा, जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना यार सुल्ला जैसे दिल हो करे। मैंने वुजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला, मैंने जाया कर दिया। फरमाते हैं वुजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो महबूब ने आवाज दी, बात सुन। मैं ठहर गया, फरमाया शादी क्यों नहीं करते?
کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ, اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر. کہتے میں گیا, تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے, لیکن پھر وہ راضی ہو گئے. میں واپس آیا, سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری, اس کا نکاح نہیں ہو رہا, گھر نہیں آباد ہو رہا, تو حضور نے پورا کردار ادا کیا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا, فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا یہ میرے ربیہ کو دے دے, اس میں رہا کرے گا, دلہن کو لائے گا. حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا, فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا, تیسرے صحابی, فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے. حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے, بکرے کا بندوبست کر. ساری تیاریاں کر کے دیں. حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے, کہنے لگے تیری کیا بات ہے, شادی بھی اعلیٰ خاندان, ولیمہ بھی, اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی. تو حضرت ربیہ رو پڑے, فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا, سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا, مجھے مبارک نہ دو, میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو. یہ سارا حضور کا کرم ہے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے, بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, تیری نوکری کرتا ہے, تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں, تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی, تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے, تیری توجہ ہی نہیں. نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے, جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے, اشک شوئی کرتے, نبی پاک پیار کرتے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے, میں کیا کروں. سنو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے, خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے. 6 یا 10 بہنیں تھیں ان کی, قرضے چڑھ گئے, کاروبار میں نقصان ہو گیا. ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس, اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے, حالات تبدیل کرتا ہے. اب صحابی پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا. قرضے بڑے دینے تھے, مقروض آتے, تنگ کرتے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے, جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھیں. یہ بخاری میں بھی ہے, کنز العمال میں بھی ہے, ابن کثیر میں بھی ہے, امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے, 20 درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملی. فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے, یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے, ہاڑی سونی جی, یہاں چاول کی فصل پہ, یہاں گندم کے. ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں, کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے. فرماتے ہیں کھجوریں پک گئیں, اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا. کہتے ہیں میں نے دوستوں سے, یاروں سے, رشتہ داروں سے, وہ جو کہتے نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا, پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا ہے. یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام حاصل ہے. آپ بیچ بیچ میں سے 2 گھنٹے بس لیٹ ہیں آپ, بلکہ کئی تو 1.25 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. کہتے 1.25 گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس. اور جب بھی آپ فون کرو سے اگلی دفعہ کریں تو بھی شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا, ورنہ کام بالکل
तैयार था। और हमारे जमाने में तो दोस्ती कायम रखनी है तो सिर्फ उससे रह सकती है जिसे आप काम ना बताएं। हालांकि उस दोस्त का क्या मतलब, दुनिया ते जो काम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी को लो बेहतर यार अकेले। क्या मतलब है, काम बताया तो रफू चक्कर हो गया, माना क्या हुआ इस बात का। मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबी कहते हैं, सबसे कहा पर किसी ने ना सुनी। जब मैं थक गया ना तो मैं दरवाजा रसूल पे चला गया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर कर्जे ज्यादा हैं, खजूरें कम हैं, यहूदियों के पैसे हैं वो मानते नहीं। नबी पाक ने फरमाया उनसे कहो थोड़े थोड़े ले ले बाकी फिर दे। हुजूर नहीं मानते। हुजूर कह सकते थे सलमान जाओ बात करके आओ, जाओ बिलाल सुहैब जाओ। कौन जाता है मकरूजों की सिफारिश करने, कहता है भाई मैं नहीं बीच में आऊंगा, इतने पैसे ओहो। मैं अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर जाते, कोई पूछे ना। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुद रसूल पाक ने, खुद नबी पाक ने, हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। मकरूज के साथ, अमीर के साथ नहीं, उसके साथ नहीं जिसने पैसे लेने हैं, बल्कि हुजूर मकरूज के साथ, गिरे हुए के साथ चले। चल मैं चलता हूं। यहूदी तक गए, फरमाया कुछ ले ले, ये बेचारा धोखेबाज नहीं उलझ गया है गुर्बत, कुछ ले ले बाकी फिर दे देंगे। कहने लगा सारे ही लेने हैं। जब उसने बात ना मानी तो फिर ये अल्लाह के रसूल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। ये दुर्बे क्या होते हैं, ये मुझे पूछा थोड़े दिन पहले एक शख्स ने। आप सुनते रहते हैं ना शेर, आप तो तर्जुमा पूछते ही नहीं ना। कभी पूछ लिया करें कि उसका माना क्या है, कभी पर्ची लिख लिया करें ताकि कोई जब आपसे पूछे तो ये दुर्बे क्या है। लफ्ज दुर्बे है ही नहीं, असल में आला हज़रत को पढ़ते नहीं ना लोग, तुम्हें पता ही नहीं वो बात कितनी याद है। ये लफ्ज दुर्बे नहीं है। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए। दुर अलहदा है और बेबहा, दुर कहते हैं हीरे को, एक माना हीरा है, दुर बेबहा, बेबहा की तो समझ आती है ना। दुर बेबहा दिए यानी हीरे बेबहा दिए हैं उसे। अब समझ आइए बात की, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं, ये माना है शेर का। तो जब वो नाना माना यहूदी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं तू फिर पूरे ही लेने हैं। कहने लगा जी पूरे लेने। हुजूर फरमाने लगे कल आ जाना सारे दे देंगे, पूरे पैसे तेरे मिलेंगे, तू आ जाना। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला को हुजूर ने फरमाया खजूरें उतार के ना तो अपने बाग में ढेर लगा और मैं आया। हजरत उमर हदीस के रावी है, फरमाते बस रसूल पाक चल पड़े। हुजूर ने कंधे पे रुमाल रखा, हुजूर चल पड़े। कोई चटाई नहीं बिछाई, हजरत जाबिर कहते हैं, कोई सोफा नहीं रखा, कोई फूलों के हार नहीं। हुजूर आए, 2-3 चक्कर मेरे बाग के लगाए और खजूरों के ढेर के पास बैठ गए। फरमाया बुला जिसके पैसे देने, बुला, अब तंगी ये दामा पे ना जा और भी कुछ मांग, बुला। फरमाते बंदे को बुलाया। हुजूर ने फरमाया कितने पैसे? हुजूर इतने दिरहम दिनार है। फरमाया खजूरें तोलता जा और देता जा। फरमाते मैं देता गया, मैंने कहा हुजूर इसके पैसे पूरे हो गए। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल 4-5 किलो खजूरें इजाफी दे दे, कोई अर्ज नहीं। कहते वो भी दे दी। हुजूर ने फरमाया बुला दूसरे को। फरमाया उसको भी बुलाया, तोलता गया, देता गया, हुजूर पूरे हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल 4-5 किलो खजूरें ज्यादा दे दे। कहते कर्जे भी दे दिए, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी। महबूब उठे, कच्ची जमीन पे बैठे थे। हुजूर ने लिबास मुबारक को झाड़ा, रुमाल कंधे पे रखा। फरमाया मैं मस्जिद जा रहा हूं, वहां आके मुझे खबर देना, वहां आके मुझे बतलाना कि जब मैं आया था तब खजूरें ज्यादा थी कि जब वापस गया हूं तब ज्यादा है। वहां मुझे आके इतला देनी है, बताना है मुझे। वहां आके मैं जा रहा हूं, मुझे बताना जरा वहां आके। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैंने खजूरें तोली, मैं थक गया, मैं थक गया। ढेर तो छोटा था पर वजन ही बड़ा निकला। कहते हैं मैं थक गया, जितनी दी थी ना
اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی. میں مسجد میں گیا تھا, لفظ سننا حدیث کے, کہتے ہیں مسجد میں گیا, جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں. جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی, اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہیں. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے, یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا. عمر بڑا راضی ہوگا, عمر کو بھی بتلا یہ بات. گویا نبی پاک کے معجزات کی, فضائل کی, شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھیں صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے. عمر کو بھی بتا, عمر راضی ہوں گے. جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا, میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا, لیکن سارے قرضے بھی اترے, 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی, چہرہ مسکرانے لگا, کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا, اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے, تو صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا, حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا اب دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے, اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا, خیر ہی خیر ہو جائے گی. دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا. میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے, خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, فرمایا تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمایا ہے. عزیز علیہ ما عنتم, ذرا آیت کا لطف لیجئے گا, مزہ لیجئے گا. فرمایا تم اگر مشکل میں پڑو نا تو یہ بات میرے نبی کو تکلیف دیتی ہے. امت اگر پریشان ہو تو حضور پر گراں گزرتا ہے, حضور پریشان ہوتے ہیں. نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے اگر امت آزمائش میں ہو. عزیز علیہ ما عنتم, میں نے کہا کہ یہ بات اتنی جلدی ہضم ہونے والی نہیں تھی, پر رب کریم نے جب قرآن میں بیان کر دیا, جب اللہ نے اسے اپنے محبوب کی شان میں نعت بنا کے نازل کر دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں تم اگر کبھی آزمائش میں ہو تو میرے رسول پر یہ بات بوجھ بن جاتی. اور فرمایا حریص علیکم, وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے جلدی کرتے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم. اللہ بھی رؤوف ہے نا, اللہ بھی رحیم ہے, نبی پاک بھی رؤوف ہیں اور رحیم. اللہ ہی کہہ رہا ہے حضور کو بالمؤمنین رؤوف. یہ سورہ ہے توبہ کی آیت نمبر 128 ہے, مطالعہ کر لیجئے گا. اللہ نے نبی پاک کو کہا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور عقیدہ شرط ہے دین میں. اعمال جتنے مرضی بندہ اچھے کر لے, عقیدہ اچھا نہ ہو تو اعمال فائدہ نہیں دیتے. عقیدہ شرط ہے. کہتے ہیں جو لفظ اللہ کے لیے کہا اگر نبی پاک کے لیے کہا تو مشرک ہو جائیں گے, تو اللہ نے خود نبی پاک کو رؤوف الرحیم کہا. ایمان ہوا کہ شرک ہوا؟ فٹافٹ لوگوں نے شرک کفر بڑا سستا سمجھ لیا ہے. کہتے ہیں جی اگر اللہ کو غیب ہے اور حضور کے لیے بھی لفظ بولا تو مشرک ہو جائیں گے. ہاں کچھ لفظ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے بولنا درست. لفظ اللہ یہ صرف اللہ, لفظ رحمان یہ صرف, کبھی کسی سے آپ نے سنا اس نے نبی پاک کو رحمان کہا ہو؟ رحمان صرف اللہ. تو جو لفظ خالصتاً مالک کے لیے ہیں وہ مخلوق کے لیے بولنا درست. اور اگر اللہ خود کہے اپنے نبی کو رؤوف الرحیم, دیکھیں نا اللہ سنتا ہے نا, تو آپ اللہ معاف کرے نہیں سنتا. بہت سارے دوست چپ رہے ہیں, شاید نہیں سنتا. مجھے کسی شخص نے پوچھا جی اللہ سنتا ہے؟ جی میں نے کہا سنتا ہے. تو اس نے کہا آپ سنتے ہیں؟ تو کیا کہوں اسے, بہ رہا ہوں میں, حالانکہ مجھے سنتا ہے. تو شرک ہو گیا, کفر ہو گیا. بھئی اللہ سنتا ہے. تو اس نے کہا جناب سیٹھ صاحب, استاد جی, سر جی, پروفیسر صاحب, ٹیچر صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, قاری صاحب, والد صاحب, آپ بھی سنتے ہیں؟ کبھی سنتا ہوں. اب بھی تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں سنتا.
بس ایک فرق ہے، وہ یاد رکھے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے اس طرح بندہ نہیں سن سکتا، چونکہ اللہ کی جو سماعت ہے وہ ذاتی ہے، بندہ اتنی دیر تک نہیں سنتا جب تک اللہ اسے کان نہ عطا کرے۔ یہ فرق یاد رکھیں، یہ فرق ہے، کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی شرک نہیں ہوتا، لیکن لوگ بازاروں میں نکلے ہوئے ہیں کفر شرک اور بدعت کی پوری پوری پٹاریاں بانٹتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں، فی سبیل اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائی یاد رکھیں، قرآن نے کہا نبی پاک کو وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہمارے ہاں نا معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات اور اپنی سوچ کے دائرے میں بند رہنا، بند رہنا۔ وہ اقبال نے جو کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ میں نے دیکھا ہے ہماری اپنی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن جاتی ہیں، وہ اپنے اپنے خول میں بند ہو جاتی ہیں، انہیں خیر اپنے پاس نظر آتی ہے، جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان میں نظر آتی ہے، نہ ادھر نظر آتی ہے معاذ اللہ اور نہ ادھر۔ خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات کے دائرے میں بند رہنا محدود کر دیتا ہے انسان کو۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اور پھر اس کا لوگوں نے ایک اور ترجمہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنی طبیعت کو لگانے کے لیے ایک اور ترجمہ کر لیا۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا اور ہے۔ کسی شخص کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا اور ہے۔ اب لوگوں نے پتہ کیا کیا، یہ دخل نہیں دیتا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ میرا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی دکھوں میں گھیر گیا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اب ذاتی معاملے کا یہ ترجمہ کیا لوگوں نے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کو اتنا کھول کر بیان کیا، اتنا کھول کر بیان کیا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے نا 2-3 دفعہ پلٹ پلٹ کے دیکھا، ادھر دیکھو۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں، وہ امیروں میں چلے گئے، پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے، غریب ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نا آگے گئے، سب سے آگے۔ حضور نے 2-4-5 دفعہ نا پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں، حضور اعلانیہ فرمانے لگے، بھئی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے، وہ آقا کیا ہے۔ یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا، یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے، وہ میدان محشر میں کیسے بھول جائے گا؟ وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا، فلانا کدھر گیا، ایک ایک کا نام لیں گے، حضور نام لیں گے، ہماری موج بن جائے گی۔ نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا، جابر نہیں نظر آ رہے، حضور ان کا اونٹ کمزور ہے، پیچھے رہ گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو۔ قافلہ چلتا رہا، حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا، سب سے پیچھے آئے۔ جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس۔ اس حکمت کو آپ سمجھیں، حدیث کے لفظوں پر آپ غور کریں۔ ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ، یہ بات اور ہے، ذرا آہستہ ہو جا، وہ بھی ساتھ مل جائے۔ لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا۔ حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے میں جو کہ پریشان تھا تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں، پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو کہتے ہیں مایوس بندہ، پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے، تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس عالم میں نا، میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے ساتھ مل نہ جاتا، کمزور ہے، ماڑا ہے، مہران ہے، اور وہ بھی پرانی جو چل ہی نہیں سکتی، یہ کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا، اس قابل ہی نہیں ہے۔ حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی، میں باتیں کر رہا تھا
اپنے اندر کی پریشانی کی تو حضور مسکراتے جا رہے ہیں. حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی, فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے. نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگائی اور فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ بڑے ہلکے سے مسکرا, اوے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نکل گیا, وہ دوڑتا گیا دوڑتا. فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا, لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئے, کیسے, کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا, بس سمجھ لے آگے وہی نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھپکی مل گئی ہے. تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا, چلاکی کر گیا, بس تھپکی مل گئی تو بات بن گئی. کہتے ہیں میں نکل گیا آگے, حضور کی تھپکی جو ملی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے, خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے. تو قریب آ کے فرمانے لگے ٹھہر جا یار, ہم بھی تیرے قافلے میں, ہمیں بھی ساتھ لے لے. فرماتے اب تو میں رو ہی پڑا کہ خود بھیک دیں, خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو, ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لے. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جگہ پڑاؤ کیا, رکے, ٹھہرے کھانے پینے کو, نماز پڑھنے. نبی کریم نے مجھے بلایا, میں حاضر ہوا تو کہا یار سنت حضور حکم. تو محبوب فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالا ہی دیکھا, بوڑھا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے, بیمار ہو کے, کمزور ہو کے. کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتہ ہے آپ کو, میں کیا عرض کروں. تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا, بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ. کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں. حضور آپ کا یہ. فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا. کتنے کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں. فرمایا پیسے دوں گا. یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا. فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا. 6-7 نہیں, میں تو پورے حساب سیدھا. 6-7 کا کیا حساب ہوا, 10 پورے کا. حضور پھر بندہ نوازی ہے نا, کون بول سکتا ہے. حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے. حضور ہیں. فرمایا ان کو دے دو, اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کے دے دینا. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو. میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی. میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا, میں نے نئی رسی خرید کے اسے نکیل ڈالی. آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے. کہتے ہیں تیاری کر کے نا, تیاری پوری تیاری کر کے, تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, عشق پلے تھن لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, اتو نون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے, بڑی محبت سے سجا کے, سوار کے, نکھار کے, تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا. ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے, میری طرف دیکھا. میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے, یہ آپ کا سامان ہے, مال ہے. کہتے ہیں حضور نے نکیل تھامی. میں واپس پلٹا, بھی گلی کی نکر موڑا نہیں تھا. حضور نے آواز دی جابر ذرا سن تو صحیح. کہتے ہیں میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے. فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے, اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا. کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا, سب سے آگے نکل جاتا ہے. اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا, میں نے پورے 10 دینار کا خریدا. اور پھر حضور پھر مسکرائے. فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے,